کوئی امام ایسا نہیں جس نے آپ سے متعلق گفتگو نہیں کی ہے. پہلے امام سے لے کے چلے جائیے حضرت حجت صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. کسی سب نے تقریباً بشارتیں دی، لیکن کیسے؟ اب سنیے. 8ویں امام فرماتے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی حواریوں میں. حضرت عیسیٰ کے تو حواری تھے نا، ان کے حواریوں میں اور آپ کے چاہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت عیسیٰ کے حواری اور آپ کے چاہنے والے. آپ نے کہا کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. ہمارے چاہنے والے اور حضرت عیسیٰ کے حواری برابر ہیں. اس نے کہا دونوں برابر کا نہیں، بلکہ ہمارے چاہنے والے حواریوں سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. ہمارے چاہنے والے بالکل مطمئن ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں ذمہ دار ہوں. ایسے نہیں کہاں ادھر ادھر سے ہوا میں لا کے آپ کو پھینک دی میں نے اور چلا گیا. نہیں، ذمہ دار ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. تاکہ ہم ان سے آگے، حواریوں سے بڑا درجہ ہے. جب اس نے حیرت کا اظہار کیا دونوں برابر کا، نہیں ان سے بھی آگے. ہمارے چاہنے والوں کا درجہ ان سے بھی زیادہ ہے، بلند ہے. کیوں؟ اب وجہ بتا رہے. دیکھیے اب وجہ سن لیجیے آپ. ایسے تھوڑی شیعوں کو یہ مرتبے دیے. اب مرتبہ کیوں دیا؟ مرتبہ دے کہ سنو، جناب عیسیٰ نے جب اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ، اب یہ مجھے چاہتے ہیں کہ مصلوب کریں. وہ تو اللہ نے اٹھا لیا نا، لیکن حواریوں کو آزاد کر دیا. حواری چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ چلے گئے نا. بھئی عیسیٰ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، وہ چلے گئے. کہا حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ، وہ چلے گئے. سب کے سب چلے گئے. تو ہمارے شیعہ صدیاں گزر جائیں گی. وہ گزر رہی ہیں، مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، دیواروں میں چنے جائیں گے، نہروں میں بہا دیے جائیں گے. لیکن مجال ہے جو یہ ہماری محبت سے کبھی ہاتھ اٹھا لے. ان تمام مشکلات کے باوجود یہ کبھی ہماری محبت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں. اور تشریح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حواری کہاں اور علی اور حسین کے چاہنے والے کہاں. اس سے بڑی کوئی مثال ہی نہیں ہے جو اب میں دے رہا ہوں آپ کو. شب عاشور کیا ہوا تھا؟ حسین نے بھی تو کہا تھا چلے جاؤ، کہا تھا نا کہ میں ذمہ دار ہوں، چلے جاؤ، میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، بہت اچھا کیا، اب جاؤ، پریشان مت ہو، میں ذمہ دار. اگر یہ خوف ہے کہ قیامت کے دن تمہاری بخشش نہیں ہوئی، میں ہوں ذمہ دار، جاؤ اٹھاتا ہوں میں، تو چلے جاتے نا. اب سمجھ میں آیا کہ کیا فرق ہے؟ جناب عیسیٰ کے حواری چلے گئے نا. جناب عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ اپنی جانیں بچا کے، وہ چلے گئے. حسین کے انصار نے کیا کہا؟ حکم نہ دیجیے گا، فرزند رسول حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا. اور جب اختیار ملا تو کیا کہا؟ ایسی ہزاروں جانیں قربان، 70 بار مارے جائیں، کاٹے جائیں، جلا دیے جائیں، پھر ہماری راکھ دریا میں بہا دی جائے، پھر زندگی دی جائے، ہر بار موت کو ترجیح دیں گے، زندہ بچ جانے پر آپ پر قربان ہو جائیں گے. سمجھ میں اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہر جگہ جہاں بشارت ہے امتحان 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 امتحان. صرف بشارت نہیں ہے، امتحان کے ساتھ بشارت، استقامت کے ساتھ، ابتلا کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، اس میں ثابت قدم رہنا ہے بھائی میرے. بس پہچان میں نے بتا دی کہ جو اللہ کا وعدہ ہوگا، رسول کا وعدہ ہوگا، امام کا وعدہ ہوگا، امتحان کے ساتھ ہوگا. اور جو دنیاوی لیڈروں کا وعدہ ہوگا، سبز باغ سبز باغ، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، تمہارے لیے یوں کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، ہے نا. میں نے عرض کر دیا، بس اشارہ دے دیا. چاہے وہ سیاسی وعدے کرنے والے ہوں، چاہے وہ مذہبی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آسان سا فارمولہ ہے. اور یہ فارمولہ میں نے نہیں بنایا، یہ فارمولہ قرآن نے دیا ہے، یہ فارمولہ معصومین نے دیا ہے. یعنی اس کو ریلیٹ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے آزمائش اور امتحان کے ساتھ، تاکہ معلوم تو ہونا دنیا کو کہ شیعہ کہتے کسے. آج جیسے دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ شیعہ کون، معلوم ہو رہا ہے نا پوری دنیا کو. میں نے آج اپنے برادران کو وہ کچھ کو وہ بھیجا، وہ کہ کھنڈرات پہ کھڑے ہو کے جب جن کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کا ساتھ نہ دو، پیدا ہو گئے نا ہمارے یہاں بھی کچھ. اب میں کیا کہوں، کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہو، کیوں غزہ کی حمایت کرتے ہو. اس حمایت کا نتیجہ دکھایا میں نے، آج لوگوں کو دکھایا، بھیج دیا. دیکھو جاؤ ان کھنڈرات پہ
ان کے عورتیں بچے مرد کھڑے ہو کے حسین کا پرچم لہرا رہے ہیں اور کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ لبیک یا حسین کا، لبیک یا حسین، لبیک لبیک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے میں ان موضوعات کا انتخاب کر رہا ہوں، مجھے 7-8 مہینے ہو گئے، تاکہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ صرف شیعہ لڑے گا۔ یاد رکھنا پوری دنیا کے مظلوم اس کے پیچھے آئیں گے، وَنَجَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی کو میں پیشوا بناؤں گا۔ یعنی دنیا بھر کے مظلوم کس طرف دیکھیں گے؟ ابھی آپ دیکھتے جائیے، صرف غزہ فلسطین نہیں، یمن نہیں، لبنان نہیں، عراق نہیں، دنیا بھر کے مظلوموں کو اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کس کے پیچھے چلیں گے تو شیطانوں کو شکست دینے کے قابل ہوں گے۔ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی، ان کو بھی معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ کوئی تو طاقت ہے جو یہ دنیا کے نقشے میں آبادی کے تناسب سے مٹھی بھر لوگ ڈٹ گئے ہیں کفر کے مقابلے میں۔ کوئی تو وعدہ ہے ان سے، کسی نے تو وعدہ کیا ہے ان سے، جبھی تو یہ کھڑے ہیں میدان میں۔ آئیے اب کہاں کہاں اللہ نے وعدہ پورا کیا نا۔ فرعون و موسیٰ کا تو بہت ہم مار کے، جناب موسیٰ فرعون کے مار کے کو تو پڑھتے رہتے نا، اور مزید پڑھتے رہیں گے، اس میں تو ہمیشہ نئے نئے تجزیے آتے۔ اب ایک دوسرا وعدہ قوم داؤد سے جو وعدہ کیا تھا، آئیے اس کا بتاتے ہیں آپ کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بعد پھر ذرا ٹیڑھا پن ہوا تھا تو جناب موسیٰ آئے، جناب موسیٰ کے بعد پھر قوم ٹیڑھے راستے پہ چل پڑی۔ ہوتا ہے نا، تھوڑے عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد پھر کج راستوں کی طرف چلنے لگتے ہیں ایک دم سے۔ تو اب وہ پھر ایک بشارت تھی کہ بھئی ہوگا۔ تو جناب شموئیل نبی کا واقعہ ہے۔ نبی تو ہر زمانے میں ہوتا تھا نا، ایک نہ ایک حجت زمین پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تو نبی تھے، لیکن نبی کی سنتے نہیں تھے، مانتے تھے نبی ہے، عزت بھی کرتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے، لیکن نبی کی سنتے نہیں تھے۔ اس کو دعا کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کائے کے لیے رکھا ہوا تھا؟ جھاڑ پونچھ کے لیے، جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے۔ چلو ان کے پاس چلتے ہیں، نبی کے پاس، جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام نبی تھے نا، سنتے کہاں تھے؟ مانتے تھے نبی ہیں، سنتے نہیں تھے ان کی۔ بڑے ہوشیار تھے لوگ، سنتے نہیں تھے، لیکن ان کاموں کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ خیر کیا کیا جائے، اب آپ جانتے ہیں نا کہ انبیاء کے مدارج ہیں نا، کسی کے باقاعدہ کسی کے لیے تو حکم تھا کہ بس آپ تبلیغ نہ کریں، خود ہی عمل کرتے رہیں بس۔ کیوں؟ 70,000 انبیاء کو قتل کر دیا تھا انہی نے، جناب زکریا کو چیر دیا تھا آرے سے، جناب یحییٰ کا سر قلم کر دیے، پڑھ چکے ہیں یہیں پہ، جناب یحییٰ کا سر قلم کر دیا تھا ایک فاحشہ عورت کی خواہش پر۔ جو قوم انبیاء پر تہمتیں لگاتی ہو، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ جو جناب مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگا دیتی ہو، سوچیے، لوگ ہیں نا، انسان ہیں، سمجھ میں آ رہے؟ نہیں چھوڑتے کسی کو نہیں چھوڑتے، آگے بڑھیے۔ اب یہ پریشان ہوتے ہوتے جالود ان پر مسلط ہو گیا، اس دور کا فرعون جالود۔ وہ یہی کرتا تھا کہ ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا، یا پھر ان سے مزدوریاں کرواتا تھا، چلو بیگار، چلو بناؤ۔ جیسے فرعون نے احرام بنوائے تھے، ایسے بلڈنگیں بنواتا تھا، پل بنواتا تھا، سارے کام فری مین سے ہوتے تھے نا۔ جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے، انہی نے شاہراہ اعظم بنے، اس کے باپ نے بنائی، لاکھوں مزدور مار دیے اس نے، پیسہ اس کا تھا، دولت اس کی تھی، فلانے نے یہ بنا، فلانے نے، ان کے اپنی جیب کا پیسہ تھا۔ یہ جابر حکمران کیا کرتے تھے؟ ان مزدوروں کو، غریبوں کو زبردستی ان کو پکڑا جاتا تھا غلاموں کی صورت میں، ان سے کام کرواتے تھے، بیگار لیتے تھے، لگا دو تختی میرے نام کی۔ وہ اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، چھوٹی چھوٹی کبھی سہولت ملتی ہے، لوگ کتنا خوش ہونے لگتے ہیں۔ اس مرغی کی طرح جس کے پر نوچ کے جس نے پھینکے ہوں، وہ چل نہیں پا رہی ہو، چلا رہی ہو، لیکن اس کے پر نوچنے والا جب ایک دانہ ڈالے گا نا تو دوڑ کے آ کے اس کے قدموں میں وہ دانہ کھاتی ہے، پھر خوشی سے دیکھتی ہے کہ کتنا اچھا آدمی، اس نے ایک دانہ مجھے دے دیا، پھر آگے چلتا ہے ایک دانہ۔ یہ اسٹالن نے مثال دی تھی، اسٹالن کے سے مشہور ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ واقعی اس سے ساتھ ہی اس کا یہ واقعہ ہے یا نہیں، لیکن اسے منسوب کیا جاتا ہے اسٹالن سے کہ اس نے سامراجی نظام
یا کیپٹلزم کی امپیریلزم کی مثال اس سے دی تھی کہ یہ کرتے ہیں، جو تمہیں چھوٹی سی سہولت دیتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ مرغی کے سارے پر نوچ لیے اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا، وہ سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، مرنے نہیں دینا، لہٰذا ایک دانہ ڈالا پھر ایک دانہ اور چلتا جا رہا تو بیچاری پیچھے پیچھے قدموں کے جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، کیسے خوش ہوتے ہیں، ہمارے پر نوچ کے ہماری کھال کھینچ کے ہمیں کھڑا کر دیا، اور ایک چھوٹی سہولت دیکھ کے پبلسٹی کتنی ہو رہی ہے، پیسہ کس کا ہے پبلسٹی پر، کس کا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک چھوٹا سا کام کریں گے اتنا اس پہ خرچ نہیں ہوتا جتنا اپنی پبلسٹی اور وہ بھی خرچہ ہمارا خون نچوڑ کے۔ چلیے چھوڑیے، بات سیاسی ہو گئی، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔